بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے ہماری نشستیں چلتی آ رہی تھی، آج اسی کی ایک کڑی ایک نیا موضوع لیے کہ ماہ مبارک رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں، اس کو رمضان کہنے کے اسباب کیا ہیں۔ اسی موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں قبلہ محترم آقا محمد یونس حکیمی صاحب۔ قبلہ آپ سے گزارش ہے کہ اس موضوع پر اپنے الفاظ کے ذریعے سے ائمہ علیہ السلام کی احادیث کے ذریعے سے روشنی فرمائیں۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ سب سے پہلے میں برادر عزیز قبلہ اکبر علی جعفری آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا اور ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے سامعین تک کچھ پہنچانے کا موقع فراہم کیا۔ سامعین محترم، ماہ استجابت دعا، ماہ قرآن، ماہ مغفرت، ماہ برکت، یہ عظیم مہینہ اپنے آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ پروردگار عالم نے اس مہینے کے حوالے سے قرآن میں واضح انداز میں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے۔ رمضان کی صفات بیان کی جا رہی ہے، رمضان کے فضائل بیان کی جا رہے ہیں کہ ماہ رمضان کون سا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ انزل فیہ القرآن، جس میں پروردگار عالم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ آج چونکہ ماہ مبارک رمضان کے یہ لفظ رمضان کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی کہ اس ماہ مبارک کو رمضان کیوں کہا گیا، اور قرآن نے بھی جیسا کہ آیت میں تلاوت کیا اور اس کے پیچھے کیا اسباب ہے، اس حوالے سے چند گزارشات عرض کریں گے۔ بسم اللہ۔ رمضان کو رمضان کیوں کہا گیا، اس کے پیچھے بہت سارے اقوال موجود ہیں۔ ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ اس کو رمضان اس لیے کہا گیا چونکہ عرب لوگوں نے 12 مہینوں کے لیے نئے نام انتخاب کرنا شروع کیا۔ نام کے انتخاب میں انہوں نے حالات اور اوقات کو مد نظر رکھا کہ جن حالات میں یا جن اوقات میں یہ ماہ مبارک واقع ہو رہا ہے یا یہ مہینے واقع ہو رہے ہیں، اسی کے مطابق جو ہے ان کے لیے نام رکھنا شروع کیا۔ مثلا ربیع الاول، ربیع الثانی، ربیع یعنی بہار، ربیع الاول یعنی موسم بہار کا پہلا مہینہ، ربیع الثانی یعنی موسم بہار کا دوسرا مہینہ۔ اسی طرح حالات کے تناظر میں حالات اور اوقات کو دیکھتے ہوئے وہ انہوں نے مہینوں کے نام رکھے۔ اب ماہ مبارک رمضان جس وقت یہ لوگ نام منتخب کر رہے تھے، اس وقت بہت شدید گرمی تھی، اس وجہ سے انہوں نے اس ماہ مبارک کو رمضان اس ماہ مبارک کو رمضان اس لیے کہا گیا چونکہ رمضان جو ہے وہ اللہ کا نام ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام رمضان ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس ماہ مبارک کو رمضان کہنے کی وجہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ماہ جب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے لوگوں کو بخش دیتا ہے، لوگوں کو عفو درگزر کرتا ہے، مگر یہ کہ شرط یہ ہے کہ لوگ اس ماہ کی عظمت کو درک کرتے ہوئے، اس ماہ کا شرف کو درک کرتے ہوئے اس طرف آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ میں تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ اس وجہ سے چونکہ اللہ کا نام رمضان ہے اور اللہ بار بار چاہتا ہے کہ لوگوں کو عفو درگزر کرے، لوگوں کو معاف کرے، لوگوں پر رحم و کرم کرے، تو اللہ کا یہ نام تھا۔ اس مہینے کو اللہ کی طرف نسبت دی گئی چونکہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معاف فرماتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو ایک چیز رائج ہے وہ یہ ہے کہ ہم رمضان کہتے ہیں، عموماً کہتے ہیں کہ رمضان آیا اور رمضان چلا گیا۔ اگر اس قول کے قائل ہو جائیں کہ ماہ مبارک رمضان کو رمضان اس لیے کہا گیا چونکہ اور رمضان اللہ کا نام ہے، تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رمضان آیا، رمضان گیا، رمضان ہے۔
پھر یہ چونکہ لازم ہے کہ اللہ آیا اللہ گیا. اللہ گیا. روایت عرض ہے، میں روایت عرض کروں کہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ رَمَضَانَ اسم من اسماء اللہ، جی رمضان المبارک اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. لا یجیء ولا یذهب، اور اللہ نہ آتا ہے نہ جاتا ہے. لہٰذا ہمارے لیے یہ نامناسب ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ رمضان آیا رمضان گیا. تو پھر رائے حل کیا ہے؟ جی اب روایت میں رائے حل بھی بیان کیا ہے سبحان کہ جب بھی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ رمضان آیا یا رمضان گیا، اس طرح کہنا چاہ رہے ہیں، تو پھر اس سے پہلے شہر کو لے آؤ یا ماہ کو لے آؤ. مثلا شہر رمضان یا ماہ رمضان. تیسرا قول، رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ رمضان اس لیے کہا گیا، ایک قول یہ ہے کہ رمز جلا دینے کو کہا ہے. رمز یعنی جلانا، جی اسی سے رمضان نکلا ہے. ماہ مبارک رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کو ختم کرتا ہے. جب بھی یہ ماہ آتا ہے لوگوں کے گناہ جل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. اس بنا پر اس کا نام رمضان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس ماہ کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما سمی لأنه ترمز فیہ الذنوب. اس ماہ کو اس لیے رمضان کہا گیا چونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کو جلاتا ہے، لوگوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، آپ کو قلم جاری کرتا ہے. تو اس لیے اس ماہ کو رمضان کہا گیا. سامعین محترم، رمضان المبارک جو ہے ایک عظیم مہینہ ہماری طرف آیا ہوا ہے، ایک عظیم لطف الہی ہے جو بندے کے جس قسم کے بھی گناہ، جب یہ ماہ آتا ہے اس کے تمام گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ آیت ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. رحمت خدا سے کبھی بھی مایوس نہ ہو. کیوں؟ چونکہ پروردگار عالم تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. کوئی گناہ ایسا نہیں ہے، شرک کے علاوہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو قابل عفو نہ ہو. یہ مہینہ تو اسی ہی کے لیے آیا ہے کہ لوگوں کے گناہوں کو معاف کیا جائے. ایک جملہ ہے کہ اللہ جب لوگوں کو بخش دینا چاہتا ہے تو تحفے میں رمضان. اور یہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بطور تحفہ دیا ہے تاکہ ہمارے گناہ ختم ہو جائیں. وہ گناہ جو وسوسہ شیطانی کی وجہ سے ہم نے انجام دیے، ہم مبتلا ہوئے، آج اگر ہمارے دل میں واقعی شرمندگی آ جائے تو پروردگار عالم عفو قلم جاری کرتا ہے. انہی چند کلمات کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ قبلہ محترم، آپ نے بہت ہی پیارے انداز میں ائمہ علیہ السلام کی روایات کی روشنی میں، اقوال کی روشنی میں ماہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے، اس کے جو اسباب ہیں، اقوال ہیں، ان کو اپنے بہت ہی پیارے انداز میں بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدایا ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں جس قدر ہو سکے استفادہ کرنے کی، اللہ سے وابستگی کو بڑھانے کی اور اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.